على أعدائهم وحاسبي ذنوبهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وسخاوتهم وشجاعتهم وعطشهم وأجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صلوات الله. تمام شعراء کو اور تمام اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور یہ ایک جو فکری مدح ہوتی ہے یقیناً یہ قابل تعریف ہوئی۔ کتاب پڑھ کے پڑھنا آسان ہوتا ہے اور اپنی فکر سے کچھ ایجاد کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا یہ مشکل ہے۔ اور اماموں کے دور میں زیادہ تر افراد شاعر کی حیثیت سے امام کی بزم میں آیا کرتے تھے۔ وہاں پہ روضہ خوانی یعنی حدیث خوانی اور ذاکری اور کتابت کا دور کم تھا۔ دیوبند ہیں، فرزدق ہیں اور دیگر شعراء کرام تھے کہ جو امام کی خدمت میں آتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ امام میں نے آپ کی شان میں، آپ کے بابا کی شان میں کچھ قصیدے کہے ہیں، کچھ مرثیے کہے ہیں۔ امام کہتے تھے کہ جب کہے میں میری کیسی ہے، پھر وہ شروع کرتے تھے، سناتے تھے، اور امام جب سن لیتے تھے تو جب مرثیہ ہوتا تھا تو امام بھی لیا کرتے تھے، گھروالے بھی لیا کرتے تھے، اور جب قصیدے پڑھے جاتے تھے تو امام بھی خوش ہوتے تھے اور گھر والے بھی خوش ہوتے تھے۔ اور جب ہمارے امام خوش ہو جاتے تھے تو اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے تھے اور ایک دفعہ میں جتنا نکل آیا لو یہ تمہاری اجرت ہے، اور پھر کہتے تھے کہ حق تو یہ ہے کہ تم نے جتنا پڑھا ہے میں اس کی اجرت دے نہیں سکتا۔ ایک صلوات پڑھیے تو ہم مجلس کو شروع کریں۔ ایک ایسے طالب علم اور شخصیت کے اثار ثواب کی مجلس ہے کہ جو یقیناً اپنی مثال آپ تھا، بڑی مشکل سے ہوتا ہے
چمن میں دیدہ ور پیدا ہے، بڑی مشکل ہے۔ خدا بند عالم ان کے والدین کو خوشیاں نصیب کرے، غموں سے نجات دے۔ یہ مجلس عزا، یہ فرش عزا ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے مرنے والے کے عذاب میں کمی واقع ہوتی ہے۔ جس کے سوئیے گا نہیں، آپ پہلے بتا رہے تھے کوئی سوئے گا نہیں ورنہ وہی سوئے گا، جاگتے رہیے گا، جتنا زیادہ جاگیں گے اتنا کم پڑھو گا، اور جتنا زیادہ سوئیں گے اتنا زیادہ پڑھو گا۔ جب تک آپ کو جگہ نہ لے رہا ہوں پڑھتے ہی رہوں گا، چاہے 9 بجے چاہے 10 بجے۔ اتنا سوچ کے سنیے گا کہ جاگ کے سننا ہے اور بول کے سننا ہے۔ وہاں پہ لوگ سر ہلاتے ہیں جہاں پہ زبان نہیں رکھتے، وہاں پہ لوگ سر ہلاتے ہیں جہاں پہ صاحب زبان نہیں ہوتے، مگر جہاں صاحب زبان ہی ہوتے ہیں وہاں پہ زبان ہلاتے ہیں، اتنا بڑا سر نہیں ہلاتے۔ ایک سلوات پڑھیے پر محمد والے سر کے مقابلے میں زبان تو چھوٹی ہے نا، لہذا زبان کو رکھ رکھتی، زبان کو رکھتی۔ میں اپنا بیان، اپنا خطاب یہاں سے شروع کرنے لگا ہوں کہ خدا رب عالم نے اپنے رسول کے حوالے سے ایک اہم پیغام دیا، اور کس کتاب میں دیا ہے؟ جغرافیہ کی کتاب میں، میتھ کی کتاب میں، انگلش کی کتاب میں، ہندی کی کتاب میں، لٹریچر میں، لینگویج میں، نو، کسی چیز میں نہیں۔ کس کتاب میں پیغام دیا ہے؟ اس کتاب میں پیغام دیا ہے جس میں دنیا کا ہر علم ہے، جس میں دنیا کا ہر علم موجود ہے، جسے قرآن مجید کہتے ہیں۔ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن نور ہے، یہ قرآن حق ہے، یہ قرآن تبیان ہے، یہ قرآن بیان ہے، یہ قرآن فرقان ہے، یہ قرآن حکیم ہے، یہ قرآن مبین ہے، یہ قرآن مجید ہے، یہ قرآن حمید ہے۔ اس قرآن مجید کی شان یہ ہے کہ یہ قرآن ذکر ہے، یہ قرآن فکر ہے، یہ قرآن تدبر ہے، یہ قرآن تعقل ہے۔ اس قرآن مجید کی شان کیا ہے؟ اس قرآن میں شفا بھی ہے، اس قرآن میں ہر مرض کی دوا بھی ہے۔ جملہ سنیے گا، اس قرآن میں شفا بھی ہے، اس قرآن میں ہر مرض کی دوا بھی ہے۔ یہی قرآن اس کے لیے تمنا ہے اور اس کے لیے دوا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو خداوند عالم نے قرآن مجید میں پیغام دیا، جس قرآن کی شان یہ ہے کہ شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، ٹھیک ہے، ہر مرض کا علاج بھی ہے۔ اس قرآن مجید میں اللہ نے اپنے حبیب کے حوالے سے ایک پیغام دیا ہے۔ بغور سنیے گا، بہت کم پڑھوں گا، انشاءاللہ معتبر پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو میرا رسول جسے میں نے تم تک رسول بنا کر بھیجا ہے، جسے میں نے نبی بنا کے بھیجا ہے، جسے میں نے اپنا حبیب بنا کر بھیجا ہے، اس کے نقش قدم پہ چلو، اس کی پیروی کرو۔ میں نے کہا میرے معبود اس کے نقش قدم پہ چلنا کیا ہے، اس کی پیروی کیا ہے، اس کا اسوہ حسنہ ہونا کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا اس کو میں دوسرے لفظوں میں بیان کر دیتا ہوں۔ ابھی میں تمہید بنا رہا ہوں، تمہید، اور انشاءاللہ آپ اگر سن رہے ہیں تو میں پڑھوں گا بھی۔ تو میں نے کہا میرے معبود اس کا مطلب کیا ہوا کہ تیرا حبیب نمونہ عمل ہے؟ تو اللہ نے کہا نمونہ عمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میرا حبیب جو دے اسے رکھ لو۔ ذرا سنیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں میرا عزیزو، میرا حبیب جو دے اسے رکھ لو، اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ یہ ہے نمونہ عمل کا مطلب، یعنی جو نبی دیں اسے رکھو، جو نہ دیں اسے زبردستی نہ لو۔ نہیں پہنچے آپ، نہیں پہنچے، اللہ کی نہیں پہنچے۔ میرا حبیب کا جملہ سنیے گا، میرا حبیب جو خوشی خوشی دے اسے رکھ لو، اور جس سے منع کرے زبردستی نہ لو۔ یعنی مطلب یہ ہوا میرا حبیب مسند خلافت جسے خوشی سے دے۔
فرمائیے گا دو طریقے ہیں ہمارے یہاں کچھ دینے کے، دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جیب سے 1500 روپیہ نکالا، مولانا کو دے دیا، 1000 روپیہ نکالا، مولانا کو دے دیا، 5000 روپیہ نکالا، مولانا کو دے دیا، کسی اور کو کیسا بھی پیسہ دے دیا۔ ایک راستہ یہ۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو لفافے میں بند کر دیا۔ آپ کتنے تعجب سے دیکھ رہے ہیں، بھاگ رہا ہوں میں مثال دے رہا ہوں بھائی۔ تو ایک راستہ تو یہ ہے کہ آپ نے دکھا کے دے دیا، ایک راستہ یہ ہے کہ آپ نے لفافے میں بند کر کے دے دیا۔ دکھانے میں اور لفافے میں بند کرنے میں کیا فرق ہے؟ دکھا دیا یعنی کہ وہ چیز نہ آ پائی جو لفافے میں رکھ کے دینے میں ہوتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں؟ یہ تہذیب ہے ہمارے یہاں۔ لیجیے اور آگے آپ پڑھیے دوسری مثال کو بات۔ مثال کے طور پہ آپ نے ٹیلی فون کیا، ٹیلی فون یہ کیا کہ اصغر مہدی میں تمہیں یہاں سے ایک جوڑا کپڑا بھیج رہا ہوں شیروانی کا، توجہ فرمائیے گا، اور وہ تم تک نہیں پہنچے گا۔ میں نے کہا پھر؟ کہنے لگے درزی کے پاس پہنچے گا۔ سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں، کہنے لگے درزی کے پاس پہنچے گا۔ میں نے کہا اس سے کیا ہوگا؟ کہنے لگے درزی کے پاس پہنچے گا، کپڑا پہنچ گیا، شیروانی سل گئی، اب وہ آپ تک پہنچ جائے گا۔ توجہ رکھیے گا۔ اور ایک راستہ یہ ہے کہ بھلے مجمع میں کوئی صاحب گفٹ لے کے آ گئے کہ مولانا یہ آپ کے حوالے، یہ میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، اب اندر کیا ہے؟ کپڑا ہے، مگر لوگوں کے سامنے یہ میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ تو دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ کہ میں نے ایک ہدیہ وہ قبول کیا جو مجھے فون پر دیا گیا۔ سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں، ایک ہدیہ وہ ہے جو مجھے فون پر دیا گیا، ایک ہدیہ وہ ہے جو لوگوں کے سامنے دیا گیا۔ اب مجھے بتائیے دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ اب جب اللہ کہہ رہا ہے میرا رسول جو دے اسے لے لو، تو مجھے بتاؤ جو رسول اللہ نے دیا وہ دکھا کے دیا یا بنا دکھائے دیا؟ ایسے بات نہیں ہوگی میرا بابا۔ دیکھیے قرآن آپ کے پاس ہے نا، قرآن کس نے دیا؟ قرآن رسول اللہ نے دیا۔ دین ہے، کس نے دیا؟ رسول اللہ نے دیا۔ شریعت ہے، کس نے دی؟ رسول اللہ نے دیا۔ کعبے کو قبلہ مانا کس کے کہنے سے؟ رسول اللہ کے کہنے سے مانا نا آپ نے۔ دوزخ ہے، کس کے کہنے سے مانا؟ رسول اللہ کے کہنے سے مانا۔ جہنم ہے، کس کے کہنے سے مانا؟ رسول اللہ کے کہنے سے مانا۔ جنت ہے، کس کے کہنے سے مانا؟ رسول اللہ کے کہنے سے مانا۔ کوثر و سبیل ہے، کس کے کہنے سے مانا؟ رسول اللہ کے کہنے سے مانا۔ اور جب دودھ کی نہریں جاری ہوئی تو کس کے کہنے سے مانا؟ رسول اللہ کے کہنے سے مانا۔ میزان ہے، کس کے کہنے سے مانا؟ رسول اللہ کے کہنے سے مانا۔ پورے صراط ہے، کس کے کہنے سے مانا؟ رسول اللہ کے کہنے سے مانا۔ حساب و کتاب ہے، کس کے کہنے سے مانا؟ رسول اللہ کے کہنے سے مانا۔ میں کہوں گا اے میرے اندھو مسلمانوں، کتنی چیزیں تم نے اللہ کے رسول سے لی، اللہ کے رسول نے دکھایا یا یوں ہی دے دیا؟ کہا دکھایا نہیں، یوں ہی دے دیا۔ میں نے کہا وہی رہنا، پورے مجمع کو سامنے لے آ رہا ہوں۔ میں نے کہا یہ بتاؤ آدم کو کیوں مانا؟ کہا رسول اللہ کے کہنے سے۔ دکھایا تھا نہیں، بس دے دیا، لے لیا، اور جس کو دکھا کے دیا اسے بھول گئے۔ اچھا
یہاں تک بات جب ہو گئی تو آئیے ذرا سا بیٹھ کے ذرا سا گفتگو ہو جائے، کچھ گفتگو شنید ہو جائے۔ اچھا جی تشریف فرما ہو گئے آپ، میں نے کہا بتائیے آدم لکھوں یا حضرت آدم لکھوں؟ کہاں بیٹھا میرا مدرسہ؟ بولو میرے بھائیو، سر کو نہ ہلاؤ، خدا حسین کا واسطہ ہے، سر کو ہلا کے نہ سنا کرو، مجھے اچھا نہیں لگتا جو لوگ یہاں بیٹھ کر کے سر ہلاتے زبان نہیں بولتے ہیں۔ میں کسی گھومنے کے درمیان تھوڑی پڑھ رہا ہوں، ماشاءاللہ سب بولنے والے ہیں، اور علی کا ذکر تو ایسا ہے کہ گونگوں کو بھی صاحب زبان۔ آدم لکھوں یا حضرت آدم؟ کہنے لگے حضرت آدم۔ میں نے کہا بس حضرت آدم؟ کہنے لگے نہیں مولانا صاحب، ابھی آپ کو تہذیب نہیں پتا، ابھی آپ کو تمیز نہیں پتا، اسلام کا کوئی حروف نہیں پڑھے آپ۔ میں نے کہا بہت کچھ پڑھا ہے، بتائیے تو ذرا مجھے طریقہ سکھائیے، تہذیب سے آشنا کرائیے، باتمیز بنائیے۔ کہنے لگے سنیے، کیونکہ نبی کا نام ہے لہذا نہ تو فقط آدم لکھا جائے گا، میرے ساتھ رہیے گا، فرش پہ بیٹھے بیٹھے عرش کی سیر نہ کراؤں تو خطابت ہی نہیں ہو جاتی ہو۔ میں نے جملہ کہا آپ کے سامنے، اور آپ حضرات کی توجہات میری طرف مکمل طریقے سے تبھی پڑھوں گا، ورنہ بھی کوئی اور بات سنا کے اتر جاؤں گا۔ لیکن جو پڑھ رہا ہوں قسم خدا کی، 2 کان نہیں 4 کان لے کے سنو آج۔ آدم نہ تو فقط آدم لکھیں گے، نہ فقط حضرت آدم لکھیں گے۔ میں نے کہا پھر کیا لکھیں گے؟ کہنے لگے یہ لکھیں گے حضرت آدم علیہ السلام۔ ہائے ہائے ہائے، میں نے کہا پھر کیا لکھیں گے؟ کہنے لگے حضرت آدم علیہ السلام۔ میں نے کہا یہ بتاؤ یہ علیہ السلام کیوں لکھ رہے ہو؟ میں نے کہا یہ بتاؤ آدم سے کام نہیں چلتا، حضرت آدم سے چیز نہیں بھرتا، یہ علیہ السلام کیوں لکھوا رہے ہو؟ نوح سے کام چل جائے گا؟ نہیں، حضرت نوح سے نہیں۔ پھر نوح علیہ السلام۔ ابراہیم سے کام چلے گا؟ نہیں، حضرت ابراہیم سے نہیں، ابراہیم علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، جتنے بھی نبی سمجھتے ہیں میں کہاں تک افاظی کرتا رہوں گا آپ کے سامنے۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہ اس بات پہ تیار ہوئے کہ مولانا یوں لکھا جائے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام۔ میں نے کہا یہ بتاؤ یہ ہر نبی کے سامنے تم نے علیہ السلام لگانا کیوں شروع کر دیا؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے سامنے اس لیے علیہ السلام لگایا جاتا ہے کیونکہ ان کے اوپر اللہ کا سلام آیا تھا۔ آج اس سوچ کے پڑھ رہا ہوں کہ مجھے سب جو کچھ پڑھنا ہے جو آج سیکھا ہے وہ سنا رہا ہوں، اس لیے کہ طالب علم کی مجلس ہے، عالمانہ مجلس ہونی ہے، اس لیے محنت سے پڑھ رہا ہوں اور جی سے پڑھ رہا ہوں، لگن سے پڑھ رہا ہوں۔ خدا بند عالم اس مرحوم کے اوپر اپنی رحمتوں کا سایہ باقی رکھے، یہ صلوات بڑی مبارک والی ہے۔ ان پر اللہ کا کیا آیا تھا؟ سلام آیا۔ جتنے نبی ہیں سب کو علیہ السلام کہنے کا جواب یہ ملا کیونکہ اللہ کی طرف سے سلام آیا۔ اب جتنے بھی نبی ہیں ان تمام نبیوں میں 2 نبی ایسے ہیں جن کا تذکرہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ قبلہ تشریف فرمائیں۔ ایک حضرت ابراہیم اور ایک حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ۔
ان کا تذکرہ تمام نبیوں میں سب سے زیادہ قرآن مجید میں ہوا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے اور سوچنے کا مرحلہ بھی ہے کہ آخر انہی کا تذکرہ سب سے زیادہ کیوں ہوا؟ تو اس کا جواب یہ دیا علماء نے کہ اللہ نے قرآن مجید میں سب سے زیادہ مرتبہ ان دونوں نبیوں کا تذکرہ اس لیے کیا کیونکہ انہوں نے اپنے زمانے کے سپر پاور سے ٹکر لی تھی۔ فریقین کو لا کر کے سامنے کھڑا کر دیا۔ آپ حضرات کی پاک و پاکیزہ اور عدالت بھری سماعت میں سمجھنا آپ کو ہے، بولنا اندازہ یہ لگانا ہے میرا مجمع کہاں بولے گا، کہاں مجھے چھپنا ہے، تاکہ کیمرہ کا ہاتھ کو دکھائے کہ کتنے لوگوں نے کتنی بات کی۔ نبی آخر عبداللہ کا یتیم، آمینہ کا لال، زہرا کا بابا، ان کے حوالے سے قرآن کہتا ہے جو دیں وہ لے۔ جہاں تک آواز جا رہی ہے بغیر کسی اختلافی گفتگو کے، سنی علماء نے لکھا، علماء اہل سنت نے لکھا کہ اللہ کا حبیب یعنی محمد جہاں سے گزرتے تھے، جس راستے سے گزرتے تھے، 3 دن تک وہاں سے اگر کوئی گزر جاتا تھا تو کہتا تھا لگتا ہے یہاں سے عبداللہ کا لال۔ محمد کا وجود، محمد کا سراپا، محمد کا بدن، محمد کی باڈی، محمد کا جسم یہ بتا دے گا کہ کون خوشبو دار ہے۔ تین دن تک سنیے گا، 3 دن تک۔ اچھا ایسے ہوتا نہیں مسجد میں کیا ہے، اللہ نے کہا کہ جب آپ مسجد میں جاؤ تو اپنے آپ کو ٹھیک رکھو، یعنی تھوڑا سا پرفیوم لگا لو، بال اور صحیح کر لو، پرفیوم بھی کر لو، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں جاؤ بالکل فٹ فائٹ ہو کے جا کر تو اللہ کو اچھا لگے، میرا بندہ میرا مہمان ہے۔ آپ محمد کی شان آپ دیکھیے، ارے بھیا تم یہ کہتے ہو محمد کا سرما مشہور ہے، تم تو فضیلتیں کم کرنے پہ تلے ہوئے ہو، ہم بڑھانے پہ لگے، تم کم کرنے پہ لگے ہو۔ ارے محمد سرما کیوں لگائیں گے بھائی؟ وہ جس خاک کو لگا لے وہ سرما بن جائے گا۔ محمد سرما نہیں لگاتے تھے، اگر خاک کو بھی اٹھا کے اپنی پلکوں میں رکھ لیں تو وہ سرما بن جائے۔ ان کی وجہ سے عزت ہے، جتنی چیزوں کو عزت ملی ان کی وجہ سے، نہ یہ کہ یہ ان کی وجہ سے باعزت بنے۔ کون سا پرفیوم لگاتے تھے؟ چمیلی کا، گلاب کا، کس چیز کا تھا؟
कोबरा था, क्या था भाई, कौन सा परफ्यूम लगाते थे, कौन सा खुशबू लगाते थे, कैसी माशाल्लाह खुशबू थी, जहां से गुजरते पूरे रास्ते को मुहब्बत कर देते थे, क्या था वो? तो जवाब दिया गया कि जो जीनत लगा के अपने आप को मुज़य्यन और खूबसूरत बनाए उसे उम्मत कहते हैं, और जो अपने बलबूते पूरी उम्मत को महका दे खुशबू निकलती है, कसम खुदा की जुमला हमेशा जाती और जुमले पे मैं आपकी महसूस करता हूँ। मैं कहाँ की बात कहाँ ला रहा हूँ खींच करके, अगर मेरा मजमा मेरे नुक्ते पे दाद ना दे, खाली मेरी फिक्र पे दाद दे दे, समझ लो मैंने मजलिस पढ़। ये तय हो गया कि मोहम्मद का जिस्म ऐसा है कि जिससे खुशबू आती है। ये तो तय हो गया ना, मोहम्मद के जिस्म से क्या आती है? बोलो, खुशबू। जज़ाकल्लाह। मोहम्मद के जिस्म से खुशबू आती है। अब आओ तुम्हें एक मंजर दिखाता हूँ। एक बाप है याकूब, लोगों की मदद की जा सके। जनाबे याकूब का नाम में जनाबे यूसुफ के भाइयों से कहते हैं कि बेटा जाओ और जा करके अजीज मिस्र से मेरा नाम बता करके तुम लेके आ जाओ। बड़ी अच्छे तरीके से मैं पढ़ूंगा भी ऐसे ही कि आप सुनिए ऐसे ही, मुझे पता लगे कि आप तारीफ सुनना जानते हैं और मंजर से मंजर को मिलाना जानते हैं। बेटे गए ऊंटों पे सवार होके, अपने अपने घोड़ों पे सवार होके पहुंचे। कहां से आए हो? कनान से। किसने भेजा है? याकूब ने, नबी खुदा ने। अभी इनके भाइयों को यह नहीं पता है कि जो अजीज मिस्र है वो हमारा सगा भाई है। अभी ये नहीं मालूम है कि जो हाकिम मिस्र है वो हमारा भाई है। कुछ नहीं जानते, बैठना जानते हैं बादशाह है मिस्र का, हाकिम है, अजीज मिस्र बैठना जानते हैं। अभी हकीकत से नावाकिफ है। अब क्या हुआ? जब पहुंचे, कहां से आए हो? कनान। अच्छा, खुलासा कर रहा हूं कसम खुदा की सारी बातें, वरना तफसीली बातें बोलता है। अब न जाने क्या ऐसा हुआ जब वहां से गंदुम लेके आ गए। अब एक बाप की मोहब्बत ने कर पाया, कहा बेटा फिर जाओ, क्योंकि गंदुम खत्म हो गया, दोबारा जो है। अब जब दोबारा गंदुम लेने के लिए आए तो ये कहने लगे कि हमारा बाबा है जिसका नाम याकूब है। ये किससे कह रहे बताओ? गंदुम बांटने वालों से। गंदुम बांटने वालों से नहीं। अब इनकी मुलाकात हुई अजीज मिस्र से, यानी यूसुफ से। यूसुफ के भाइयों की मुलाकात, अरे बोलो, यूसुफ से हुई। ठीक है, यूसुफ के भाइयों की मुलाकात यूसुफ से हुई। हमारा बाबा, उसका एक बेटा खो गया था तो उसके गम में बहुत परेशान है। बात ये कर रहा हूं कि जिसमें मोहम्मद से खुशबू आती थी, किस्सा सुना रहा हूं यूसुफ का। ये कैसी किताबत है भाई, मिलाना चाहता हूं मैं आपके सामने। जब बेटे ने सुना, यूसुफ ने सुना कि मेरा बाबा मेरे गम में नाबीना हो गया है, आंखें सफेद हो गई हैं, तो क्या कहा? कहने लगे लो ये मेरी तमीज ले लो और तमीज लेके जाओ, उनको दे देना, हो सकता है कि उनको कुछ तसल्ली मिल जाए। अब जुमला नजर करना चाहता हूं मेरे अजीजों, क्योंकि जनाब यूसुफ ने यह भी बता दिया
ابھی دور ہے تمیز، دور ہے تمیز لانے والے. اور کیا کہا جا رہا ہے کہ میرے لال کی خوشبو آ رہی ہے، یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. اچھا قریب آ گئے، تمیز کو اٹھایا، چوما، سونگھا، آنکھوں سے لگایا، روشنی واپس آ گئی، روشنی واپس آ گئی، روشنی واپس آ گئی. ارے جب یوسف کے ہاتھوں سے، جسم سے مستی ہوئی تمیز سے روشنی واپس آ سکتی ہے تو رباب کے لال علی اصغر کے جھولے سے خواتین نے دیکھا میرے بابا تو ٹھیک، میرے بابا بالکل صحیح دیکھ رہے ہیں. عبداللہ نظر کر دو میرے عزیزو، یہ ہے یوسف اور یہ ہے تمیز اور یہ باپ کی آنکھیں، یعنی کہ وہ یوسف جو عزیز مصر ہونے کے بعد اپنے باپ کے لیے شفا بن جائے اسے یوسف کہتے ہیں. اور جو بیٹی بچپن میں اپنے باپ کے لیے چادر کے خوشبو محسوس کر رہا ہوں. مادر گرامی جیسے میرے نانا سنا، ہاں تمہارے نانا زیر کسا آرام کر رہے ہیں. گئے چار حسین آئے اپنے نانا کے خوشی، علی آئے رسول اللہ کی خوشی. یہ ہے کیا مجھے بتائیے آپ، یہ ہے کیا کچھ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کی کہ جو آ رہا ہے یہی سوال کر رہا ہے. بھائی دو صورتوں سے بات خالی نہیں ہے. یا تو یہ مانو کہ اتنی زیادہ خوشبو تھی کہ اس کے علاوہ کچھ سونگھا ہی نہیں جا رہا تھا، یا تو یہ مانو ان کے پاس کچھ ایسا تھا. صحابیت اتنے بڑے تاریخ کا نام ہے، اتنی بڑی تعداد کا نام ہے، اتنے صحابی رسول اللہ کے گزرے. کیا آپ نے کبھی سنا کہ کسی صحابی نے کہا ہو کہ میں رسول اللہ کی خوشبو پا رہا ہوں؟
کس کس چیز کا جواب ہے، کس کس بات کا جواب ہے؟ ہمارے مزاج بھی کچھ ایسا بنا لیا کہ اپنی ہر مجلس میں ایک نئے اعتراض کا جواب جان بوجھ کے، تاکہ ہمارے جو نوجوان بھائی ہیں وہ زمانے مستقبل کے لیے اپنا اسلحہ تیار کر لیں کہ کبھی کوئی عزیز سر نہ اٹھانے پائے۔ اس لیے کہ حسین ادبی جملہ سنو ہمارا توجہ، حسین فرد کا نام نہیں ہے، حسین فرد کا نام نہیں ہے، حسین نظریے کا نام ہے، حسین ذات کا نام نہیں ہے، حسین شخصیت کا نام ہے۔ حسین ذات نہیں ہے، حسین شخصیت ہے، حسین فکر کا نام ہے، حسین ذکر کا نام ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سوچتا یہ ہوں کہ تھوڑی بہت باتیں ایسی بھی ہو جائیں جو ہمارے معاشرے کے لیے زیادہ مفید ہوں۔ حسین جو کربلا میں آئے تھے 72 کو ساتھ لائے تھے، 72 کو، اور گنتی بھی میرے عزیزوں اتنی خوبصورت ہے کہ چاہے 72 پڑھ دو چاہے 73 پڑھ دو۔ اس جملے پہ جو لوگ بولے ہیں خدا کی میرا دل خوش ہو گیا۔ کیونکہ دیکھیے ضروری نہیں ہے کہ جب خطیب چیخے تبھی آپ بولے، کوئی معمولی چیز نہیں کہ حسین جو 72 کو لائے تھے کسی بھی آئندے سے دیکھو 72 بہتر ہیں، حسین اپنے ساتھ 72 ساتھی نہیں آئے تھے، 72 سانچے لائے تھے۔ حسین اپنے ساتھ مجموعے بدلوں سمجھنا آتا کام ہے۔ حسین اپنے ساتھ 72 ساتھی نہیں لائے تھے، 72 سانچے لائے تھے، اور وہ سانچے اتنے خوبصورت تھے کہ کوئی 6 مہینے کا سانچا تھا۔ جس سانچے میں جسے ڈالا ویسا بن گیا۔ ایک ضعیفی کا بھی سانچا تھا، مگر جب ضعیف کو ڈالا تو وہ جوان جسے حبیب ابن مطاہر بس ہم نہیں پڑھ سکتے۔ پہچانے آپ کہ رسول کون ہے، حسین کون ہے، علی کون ہے، اور جب تک آپ پہچانیں گے نہیں تب تک آپ کی سمجھ میں ایسی کرائے نہیں، یہ ذکر ہے۔ اور جس دن آپ پہچان جائیں گے اس دن آپ سر اٹھا کے چلیں گے، سر کو جھکا کے نہیں چلیں گے۔ کنیسوں کا کیا فائدہ ہوتا ہے، عزاداری کا کیا فائدہ ہوتا ہے، طرح طرح کے کوشچن مارک ہیں۔ بھائی دیکھیے اگر آپ اعتراف ہیں تو میں جملہ دوں، مجھے کچھ نہیں معلوم، جاہل ہوں، کچھ نہیں جانتا کہ عزاداری کیا ہے، عزاداری کا فائدہ کیا ہے، مجلس کیا ہے، مجلس کا فائدہ کیا ہے۔ وہ مجھے اتنا بتا دو اعتراض کرنے والوں، تم معصوم ہو یا گنہگار؟
میرے جملے کی، بولو گے ضرور اگر نزاکت کو سمجھ گئے۔ میں نے کہا بتاؤ تم معصوم ہو یا گنہگار؟ کہنے لگے معصوم تو بس 14 ہیں۔ تم کیا ہو؟ گنہگار ہیں۔ اگر گنہگار تسلیم ہی کر لیا تو گناہوں کو کم کرو نا، زیادہ کیوں کر رہے ہو؟ یہ اعتراض کر کے گناہوں کو زیادہ کیوں کر رہے ہو؟ کم کرو۔ اور جہاں تک تمہارا یہ سوال ہے مجلس آپ کیوں کرتے ہیں، تو اتنا سن لیجیے آپ جناب ذل سبحانی، ہم آپ کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم مجلس اس لیے نہیں کرتے کہ ہم بتائیں دنیا والوں کو کہ حسین کیا ہے، ذکر مولا کیا ہے، ذکر اہل بیت کیا ہے، ذکر محمد و آل محمد کیا ہے۔ پھر کیوں کرتے ہیں مجلس؟ ہم نے کہا مجلس 1 گھنٹہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اتنے بڑے مسئلے کو 1 گھنٹے تک گناہوں سے بچاتے رہیں۔ اور جو یہاں پہ گناہ کو سوچے اس سے بڑا دنیا میں بدقسمت کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں پہ صرف ثواب ہی ثواب ہے، یہاں گناہ کا گزار نہیں ہے میرے عزیز۔ اور آخری جملہ کہنا چاہے گا یہیں سے میں بارے بخار میں آ رہا ہوں کہ دیکھیے یہ مجلس اعضا جو ہے نا یہ بہت لمبی چیز ہے، نہ تمہارے پاس اتنی سمجھ میں وسعت ہے کہ ہم سمجھا سکیں اور نہ ہی ہماری زبان میں اتنی تاثیر ہے، لیکن اگر تم سننا ہی چاہتے ہو تو آؤ آج میں بھی سنانے کو تیار ہوں۔ تمہارا یہ کہنا کہ مجلسیں نہ ہو، شور ہوتا ہے، ہنگامہ ہوتا ہے، قسم خدا کی دنیا کے ہر شور سے دل مضطرب ہو جاتا ہے، یہ طرح ذکر حسین کا شور ہے، یہ طرح ذکر حسین کا شور ہے، جہاں سکون ملتا ہے، جہاں چین ملتا ہے، جہاں آرام ملتا ہے۔ دنیا کے شور میں سنو، دنیا کے شور میں جاگتے ہوئے بچے سوتے ہوئے بچے جاگ جاتے ہیں، مگر یہاں کے شور میں جاگتے ہوئے بچے سو جاتے ہیں۔ وہ علی اکبر اور وہ قاسم کہ جو کربلا کے میدان میں اپنے بابا کے جان کو قربان کرتے رہے۔ روایت کے جملے ہیں میرے عزیزو، کیونکہ اب میں یہیں سے مسائل کو بہت مختصر کر کے بول چکے کہ حسین نے علی اصغر کا بھی لاشا اٹھایا، حسین نے قاسم کا بھی لاشا اٹھایا، حسین نے علی اکبر کا بھی لاشا اٹھایا۔ اگر میں آپ کو ذرا سا حالت بتا دیتا ہوں میں استعمال کر دیتا ہوں کہ جب علی اصغر کا لاشا حسین نے اٹھایا تھا تو یہ لاشا تھا تو 6 مہینے کا، اتنا وزنی ہو گیا تو میرے مولا کبھی اس سے لے کے آگے بڑھ رہے تھے، کبھی پیچھے ہٹ رہے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جب علی اکبر کا جنازہ اٹھایا ایک مرتبہ کمر جواب دے گئی، خیمے کی طرف رخ کیا، اے بنی ہاشم کے بچوں جوان بیٹے کا جنازہ اٹھاؤ، صحیح بات سے جوان لال کا جنازہ نہیں اٹھتا۔ سوائے ہمیں مظلوم کربلا